السلام علیکم، میں جمیل فاروقی ہوں. آپ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. آج میرے ساتھ پاکستان کی جانی مانی شخصیت، پاکستان کے نامور جرنلسٹ یوٹیوبر جناب صدیق جان صاحب موجود ہیں. صدیق جان بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ سر ٹھیک ٹھاک. اچھا، ملک کے جو حالات ہیں اس کے اوپر آپ کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے اور ایک عرصے سے کوٹ رپورٹنگ بھی کر رہے ہیں، ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. یہ جو 36 کا آنکڑا بن گیا ہے اس وقت، اور خاص طور کے اوپر جو پچھلے تقریباً 120 گھنٹے کے اندر ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، حکومت کی طرف سے پریس کانفرنس، پھر ایک اور بڑی پریس کانفرنس، اس کے بعد پھر سی ایم کے پی کے کا جلسہ پشاور والا، کیا کچھ ڈیفیوز ہونے کے چانسز ہیں یا مزید یہ سختی کی طرف بڑھے گا آنکڑا؟ دیکھیں میرا خیال ہے جمیل بھائی، یہ تو ابھی کچھ کہنے قبل از وقت ہے. 4-5 دن میں چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو پریس کانفرنس کی سلمان قمراجہ صاحب نے، گوہر صاحب نے اور اسد کیسر صاحب نے، وہ بہت پازیٹیو تھی. اس میں کوئی گالم گلوچ نہیں تھی، بلو دا بیلٹ نہیں گئے، اور بڑی انہوں نے ایک ملک کی بات کی اور انہوں نے اپنے نیریٹو پہ بات کی، عمران خان کی بات کی، بہت سٹرونگ بات کی، لیکن الفاظ وہ نہیں تھے جو چیزوں کو ٹریگر کرنے والے ہوں، تصادم کی طرف لے جانے والے ہوں. پھر سہیل آفریدی صاحب کی جو تقریر تھی اس کا بہت انتظار کیا جا رہا تھا. یعنی بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ بھی ایسے الفاظ استعمال کریں گے جو بہت سخت ہوں گے اور ایک تصادم اور ٹکراؤ کی طرف جائیں گے. لیکن انہوں نے بڑی اہم ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسی چیزیں کریں جس سے تصادم اور ٹکراؤ کی طرف چیزیں جائیں، تو ہم ایسی کوئی چیز نہیں کریں گے. اچھا، اب دیکھیں یہاں پہ اگر آپ رک کے دیکھیں تو دو چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ دونوں طرف اس بات کا احساس اور ادراک ہو کہ 3.5 سال میں ملک کہاں سے کہاں چلا گیا ہے، لوگوں کے حالات کیا ہیں، غریب سے غریب تر ہو گیا ہے، بے روزگاری میں کتنا اضافہ ہو گیا، غربت میں کتنا اضافہ ہو گیا، انسرٹینٹی میں کتنا اضافہ ہو گیا. لاکھوں لوگ پاکستان سے چلے گئے ہیں، لاکھوں لوگ جانا چاہتے ہیں، لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ جانا چاہتے ہیں کیونکہ روزگار کے مواقع نہیں ہیں، انسرٹینٹی ہے. تو ایک تو یہ سوچ ہو سکتی ہے کہ دیکھیں بڑی سے بڑی جنگ کے بعد بھی آپ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، یہ ضروری ہے، بہت ضروری ہے. تو ایک تو یہ سوچ ہو سکتی ہے کہ کسی طرح سے، اور ایسا نہیں ہے کہ عمران خان بات نہیں کرنا چاہتے. ابھی بھی انہوں نے بات چیت کا اختیار کس کو دیا ہوا ہے؟ علامہ راجہ ناصر باز صاحب کو اور محمود ثناء چکزئی صاحب. ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں عمران خان، یہ جو تحریک انصاف مزاحمت کرتی ہے یا ٹمپریچر اوپر لے کر جاتی ہے، سڑکوں پر آتی ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے نا کہ بات چیت کا آغاز، ملاقات کرائی جائے ان کی رہائی کے لیے، تھوڑی چیزیں مطلب وہ تو ایک ہے چیز، لیکن اسی لیے نا کہ بات چیت ہو، کیونکہ تحریک انصاف کو مسلح جتھا تو نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں اسلحہ تو نہیں ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، اچھا، تو اب پورم سٹیزن ہے، پولیٹیکل پارٹی ہے، پولیٹیکل پارٹی ہے. اب اس میں جو ایک موقع، ایک یہ جو دو چیزیں ہوئیں، پریس کانفرنس اور اس کے بعد یہ جو تقریر ہوئی سہیل آفریدی صاحب کی، جو جلسہ ہوا، اس کے بعد ایسا لگا کہ یار چیزیں مطلب اس طرح سے پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ نہیں گئیں، یہ ٹریگر نہیں ہوئی اس 2-3 پریس کانفرنسز کے بعد. لیکن دیکھیں پھر کچھ واقعات ایسے ہو جاتے ہیں جس سے پھر سہیل آفریدی کے لیے ایک مشکل پوزیشن ہو جاتی ہے. ظاہر ہے، اب آپ دیکھیں نا، خرم ذیشان صاحب کا جو واقعہ ہے، خرم ذیشان صاحب کے گھر کے اوپر جو حملہ ہوا اور جو واقعہ ہوا، اب اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اس میں اب کیونکہ پشاور میں ہوا ہے، جب پشاور میں ہوا ہے تو سہیل آفریدی ظاہر ہے ان کی ڈومین ہے، ان کی ڈومین ہے. گو کہ خرم ذیشان صاحب کا جو ایک وائس نوٹ ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب پولیس کو کال کی، پولیس آئی تو حملہ آور جو ہیں وہ چلے گئے. تو اب اس سے پہلے فیصل واڈا اوپنلی بیٹھ کے ٹی وی چینل پہ تھریٹ کر رہے تھے، دھمکیاں دے رہے تھے، اور اب اس طرح کی دیکھیں. ویسے ایک جنرل سی بات میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سٹیٹمنٹس دیتے ہوئے بھی تھوڑا سا احتیاط نہیں کر لینی چاہیے کسی بھی پارٹی کی طرف سے، کسی بھی سیگمنٹ کی طرف سے؟ مسئلہ وہی ہے نا، میں نے نا یہ جب فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے نا، کہہ رہے تھے کہ جی تحریک انصاف کو ٹمپریچر نہیں چلانا چاہیے، تو میں نے ان کو بھی کہا تھا کہ آپ تحریک انصاف کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف ٹمپریچر نہیں چلائے؟ دونوں سائڈ کی ضرورت. ٹھیک ہے، اس وقت تحریک انصاف کیا کرتی ہے؟ وہ ریئیکٹ کرتی ہے. کن چیزوں پہ ریئیکٹ کرتی ہے؟ عمران خان کا جنوری میں القادری قسم کو سزا ہوئی، 2025 ختم ہونے والا ہے، جی، ابھی تک سزا معطلی کی درخواست تک نہیں لگی. نہیں سننے تو بعد میں لگی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی لگتی ہے تو بھی ڈرامے کر کے اور وہ ہو جاتے ہیں.
عمران خان سے ملاقاتیں بند کر دی جاتی ہیں، ان کے بیٹوں سے بات نہیں کروائی جا رہی، ان کی اہلیہ سے پراپر ملاقات نہیں کروائی جاتی، ان کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ کو فیملی سے نہیں ملنے دیا جاتا، سامان نہیں دینے دیا جاتا، عمران خان کے ذاتی معالجین تک ان کی رسائی نہیں ہے، عمران خان کے وکلا تک ان کے وکلا تک رسائی نہیں ہے، عمران خان کے جو فیملی کے لوگ ہیں وہ ان سے اس طرح سے بہنیں نہیں مل سکتی، تینوں بہنیں نہیں مل سکتی، عمران خان صاحب جو ہیں ان کے پولیٹیکل لوگ جو میرات والی ملاقاتیں 1 سال سے زیادہ ہو گئے بند ہیں. تو اب مجھے بتائیں ان چیزوں پہ تحریک انصاف بات نہیں کرے گی تو کیا کرے گی؟ جب بات کرے گی تو آپ کہتے ہیں کہ ٹمپریچر آپ اوپر لے گئے. دیکھیں ہمیشہ سے حکومتوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ٹمپریچر نیچے آئے، لیکن ادھر تو حکومت بالکل اپوزٹ چل رہی ہے نا. دیکھیں وہ اپوزیشن کر رہی ہے لگتا ہے ایسا. ادھر آپ دیکھیں کیا ہوا ہے. ادھر یہ ہوا ہے کہ جب سہیل آفریدی اور تحریک انصاف کا پشاور میں جلسہ ہوا تو اگلے دن بجائے اس کے حکومت کہتی کہ یار چلیں ٹھیک ہے، انہوں نے اس لیول پہ نہیں گئے، بلو دا بیلٹ نہیں گئے، گالم گلوچ نہیں کی. اگلے دن ایسے لگتا تھا کہ طلال چودھری صاحب بہت مایوسی کے عالم میں انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کر دیا کہ ان کو بہت مایوسی ہوئی ہے کہ یار یہ کیا ہوا ہے. یعنی وہ چاہ رہے تھے. دوسرا دیکھیں تحریک انصاف کے اندر جو لوگ ہیں، جو ان کا کارکن ہے، وہ چاہتا ہے کہ کال دی جائے. اس دن بھی جتنے لوگ تھے وہ جلسے میں بہت ٹمپریچر ہائی تھا عوام کی طرف، لوگوں کی طرف. ہاں، اور سہیل صاحب کی جو اسپیچ تھی دیٹ واز آلسو کمینڈیبل. جس طرح پبلک کو چارج کیا، کراؤڈ کو، انٹرنیشنل ہیڈ لائن ہے. میں دیکھ رہا تھا ٹیلی گراف کی سٹوری ہے، بی بی سی کی سٹوری ہے. ہاں تو اچھا اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ کیٹیگوریکل کہہ چکے ہیں کہ ابھی آپ نے اسلام آباد نہیں آنا. اور یہ بات اگر کوئی اور کہتا تو ہمیں شک و شبہ ہوتا کہ پتہ نہیں عمران خان نے یہ کہا ہے یہ نہیں کہا. لیکن یہ بات عمران خان صاحب کی بہن نورین نیازی صاحبہ کہہ رہی ہیں. جی نورین نیازی صاحبہ نے کیٹیگوریکل یہ کہا ہے کہ عمران خان نے روکا ہے کہ ابھی آپ نے اسلام آباد نہیں آنا. اور دو چیزیں دیکھیں، تحریک انصاف کے کارکنان میں نا جو ظاہر ہے وہ ان کے عمران خان کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ان کی اس طرح کی ہے، جذباتی وابستگی اس طرح کیا ہے، قربانی بھی لوگوں نے دی ہے. وہ کیونکہ چاہتے ہیں کہ کوئی کال دی جائے اور وہ دیکھتے بھی سہیل آفریدی صاحب کی طرف ہیں. لیکن دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ایک یہ کہ سہیل آفریدی جو ہیں ان کو عمران خان نے کال دینے کا اختیار نہیں دیا. وہ خود ہی دیں گے جب دیں گے اور ان تک میسج آئے گا. یا عمران خان خود دیں گے یا محمود چکزئی صاحب اور علامہ ناصر عباس صاحب دیں گے. دوسرا یہ ہے کہ جو بات چیت ہے اس کا اختیار بھی سہیل آفریدی کو نہیں دیا. ظاہر ہے ان کے پاس چیف ایگزیکٹو کی پوزیشن ہے، ان کا ایک اسٹیچر ہی ڈیفرنٹ ہے. اچھا ایک چیز یہ ہو سکتی ہے نا کہ ٹمپریچر جتنا یہ اوپر لے کر جا رہے ہیں، کسی ایک موقع پہ ایسی چیز ہو کہ کوئی بات چیت کی راہ ہموار ہو جائے. وہ پارلیمانی وہ پارٹی تو بنا دی ہے نا، کمیٹی تو بنا دی ہے نا ٹھیک ہے، پارلیمانی. وہ ایک الگ معاملے کے لیے ورانا سنولا نے جو آفر کی اس کے لیے. میں اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے کہ وہ بھی عمران خان صاحب نے اختیار سہیل آفریدی کو نہیں دیا، وہ بھی دیا ہے محمود چکزئی صاحب اور علامہ ناصر عباس کو. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب سہیل آفریدی صاحب نے پشاور میں خطاب کیا تو جب کارکن بہت جذباتی تھے تو انہوں نے کہا چکزئی صاحب علامہ صاحب دیکھ لیں کارکن کتنا جذباتی ہے. اچھا محمود چکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس دونوں سے ہماری ملاقاتیں ہوئی اور بڑی تفصیلی ملاقاتیں ہوئی. ان سے ہم نے بار بار پوچھا کہ آپ کب کال دینے جا رہے ہیں، تو انہوں نے لائٹ نوٹ پہ یہ کہا کہ آپ میڈیا والے جو ہے نا آپ کو بڑی خبر چاہیے ہوتی ہے اور ذرا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا وہ بڑے کلیئر ہیں. محمود چکزئی صاحب نے ایک تاریخ دیکھی ہے، مطلب پاکستان کے سینئر ترین پولیٹیشنز میں سے ہیں، مزاحمت بھی کی ہے، بات چیت کی ٹیبل پہ بھی بیٹھے، انہیں ساری چیزوں کا پتہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی ایسی جلد بازی میں کال نہیں دیں گے جس سے مزید انسانی جانوں کو نقصان ہو. آلریڈی ہو چکا ہے بہت. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کوئی ایسی ہم کال نہیں دیں گے. وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم کال اس وقت دیں گے جب ہماری کامیابی کے چانسز میکسیمم ہوں گے اور ناکامی کے چانسز منیمم ہوں گے. تو وہ کہتے ہیں تب ہم کال دیں گے، ہم کوئی جلد بازی میں کال نہیں دیں گے. اور لیکن دیکھیں پولیٹیکل قوتوں کے لیے، سیاسی قوتوں کے لیے کیا چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں؟ دو چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں. پہلی یہ کہ کیا وہ ریلیونٹ ہیں یا نہیں ہیں، تو وہ ریلیونٹ ہیں. کل میں سن رہا تھا ان کو نصرت جاوید صاحب کو، ان کا اس وقت -1 ایک ہی سیاستدان ہوا ہے جس کا نام ہے نواز شریف. ٹھیک ہے بھائی، دیکھیں صوبائی حکومت ہے بیٹی کی، بھائی وزیر اعظم ہے، پورا نظام ساتھ ہے، لیکن ارریلیونٹ ہے. بیٹھک بھی گھر ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ کیا چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ عمران خان جو ہیں ان کے ساتھ تو اور ایک یہ ہوتا ہے، میں نے آپ کو عرض کیا کہ ریلیونٹ ہیں یا نہیں ہے کوئی پولیٹیکل شخصیت یا جماعت، اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ اس کا ووٹ بینک کم تو نہیں ہو رہا. تحریک انصاف کے ساتھ یہ دونوں معاملات نہیں ہیں. تحریک انصاف تو ایلیویٹ کر رہی ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ. اب آ جائے نا دوسری طرف. یہ تو آپ کا تجزیہ ماشاءاللہ بڑا زبردست ہو گیا. جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے، اڈیالہ کے باہر آنے کی کال عالیہ حمزہ ملک صاحبہ نے بھی دے دی ہے، اور پی ٹی آئی کے پی کے بھی
مطلب ہر منگل اور جمعرات کے حوالے سے. تو کیا یہ جو ایک پریس کانفرنس ہوئی اس کے بعد جو جلسہ ہوا اس نے کوئی چیزیں ڈیفائن کی ہیں یا ابھی بھی بند گلی کی طرف ہیں چیزیں اور ان کو اڈیالہ کی طرف نہیں آنے دیا جائے گا؟ حکومت تو یہی کہہ رہی ہے. ہاں What's your take on this? دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اگلے 4-5 دن میں نا چیزیں واضح ہوں گی. سر کم از کم 5-6 دن میں واضح ہوں گی کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں اس پریس کانفرنس کے بعد. ابھی نہیں کلیئر ہوں گی, ابھی 4-5 دن لگیں گے. اس کی وجہ ہے ڈسٹ سیٹل ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں فیصل واڈر صاحب بار بار بتا رہے ہیں ٹی وی چینلز کے اوپر کہ سوموار سے کام شروع ہو جائے گا. تو آج تو منگل ہو گیا, آج منگل ہو گیا نا. سوموار کو کچھ ترقی ہوئی آپ کو نظر آئی؟ نہیں, ترقی کے علاوہ جو وہ کہہ رہے تھے تحریک انصاف کے خلاف بہت خوفناک ہوگا سوموار سے تو نہیں ہوا. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ سوموار 2028-27 کا کہہ رہے ہو. ہاں تو دوسرا یہ نہیں, دیکھیں وہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اس نظام کا حصہ ہیں اور وہ خبر ہوتی ہے تو, لیکن سوموار کو تو نہیں ہوا. آج منگل کو کچھ ہو جائے گا, بدھ کو کچھ ہوگا, جمعرات کو کچھ ہوگا, جمعے کو کچھ ہوگا. یہ 4-5 دن امپورٹنٹ ہوں گے فیوچر کے حوالے سے چیزیں کس طرف جا رہی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آج اڈیالہ کے باہر ایم پی ایس بھی آ رہے ہیں, وکلا بھی آ رہے ہیں, ایم این ایز بھی آ رہے ہیں, سینٹرز بھی آ رہے ہیں, سارے آ رہے ہیں. اب اس میں معاملہ یہ دیکھنے والا ہوگا کہ آج کیا ان کے ساتھ کوئی وہاں پہ لاٹھی چارج ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے. آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ میرے پاس کل رات تک یہ تھی کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی, یعنی کرنے دیا جائے گا, وہاں بیٹھنے دیا جائے گا, یا ملاقات یا راستے کھلے ہوں گے. ہاں یعنی وہ جو ایک خوف کا ماحول بنا دیا گیا تھا نا کہ آئیں گے تو گولیوں سے بھون ڈالا جائے گا, ایسی چیز کل رات تک تو نہیں تھی. وکلا کی ملاقات ہو جائے گی خان صاحب سے یا بہنوں؟ دیکھیں کچھ نہیں کہا جا سکتا. دیکھیں اگر آپ پریس کانفرنسز کو دیکھیں تو بالکل نہیں ہوگی جو وہاں پہ ٹمپریچر جہاں پہ لے گئی ہے گورنمنٹ نے کیا ابھی. ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں دیکھنا ہوگا. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ ایک اور چیز میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں ٹمپریچر تو نیچے نہیں آ رہا, انسرٹینٹی تو بڑھ رہی ہے, اور عمران خان کا ووٹ بینک ہر روز جو لڑکی یا لڑکا 18 سال کی عمر کو پہنچتے ان کا ووٹ بنتا ہے تو وہ تحریک انصاف کا ووٹ ہے موسٹلی. ٹھیک ہے, تو اب آج کا دن بھی امپورٹنٹ ہوگا کہ آج کیا ہوتا ہے, اور اگلے 4-5 دن میں چیزیں واضح ہوں گی کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں. اب دیکھیں جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ بہت خوفناک دن آنے والے ہیں تحریک انصاف کے لیے, خوفناک سے مراد کیا ہے؟ گرفتاریاں پہلے ہو گئیں, 26 نومبر پہلے ہو گیا, لوگوں سے سائن چھین لیا. اچھا پھر کہا جاتا ہے کہ جی کچھ لوگوں سے پی ٹی آئی چھوڑوا دی جائے گی, جو چھوڑ دیں گے. وہ بھی کر لیا. وہ بھائی ایک کیٹیگری کے تمام لوگ چھوڑ گئے تقریباً. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ارریلیونٹ ہے نا. کل فواد چودھری کا آپ نے ٹویٹ دیکھا ہوگا تو اس کا مجھے بھی بڑا امپریس کیا اس ٹویٹ نے. فواد چودھری صاحب بڑا مطلب بعض اوقات بڑا نا بہترین ایسی بات کر جاتے ہیں کہ اب کسی نوجوان لڑکے لڑکی کے بھی کالج کے لڑکے لڑکی پہ ہاتھ رکھے گا خان تو وہ بھی لیڈر بن جائیں گے. تو وہ پوائنٹ اگر آپ نے کرنا ہے تو وہ تو ہو چکا, مائنس عمران تو نہیں ہو سکتا نا. دس از بٹوین عمران خان اینڈ پبلک رائٹ ناؤ. بالکل یہ ساری سچویشن آ گئی ہے, پوائنٹ آف نو ریٹرن ہوتا ہے نہیں ہوتا. لیکن ایک چیز جو ہے نا وہ زیادہ اس وقت ڈسکس ہو رہی ہے, وہ بھی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جس طرح فیصل واڈر صاحب بات کر رہے ہیں یا باقی لوگ بات کر رہے ہیں کہ اگلے 3 سے 6 مہینے کے اندر سسٹم لپیٹا لپیٹی کی طرف جائے اور پولیٹیشینز میں سے کوئی بھی ایکسیپٹیبل نہ ہو؟ کوئی ایسی چیز آپ کے نالج میں ہے؟ دیکھیں یہ بہت بار یہ بات چلتی ہے. اچھا کہ 3 سال کے لیے نگران سیٹ اپ لایا جائے, 3 سال کے لیے قومی حکومت بنائی جائے, 3 سال کے لیے جو ہے نا وہ قومی حکومت ٹیکنوکریٹس کی اور فلاں اور یہ باتیں بہت بار آتی ہیں. لیکن سر اس وقت خواہش تو ہو سکتی ہے, لیکن پریکٹیکلی مجھے اس لیے نظر نہیں آتا کہ تحریک انصاف سے پہلی لڑائی ہے. آپ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو فارغ کریں گے تو وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے, اور اتنے محاذ آپ کیسے کھول سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, پھر آپ دیکھیں انٹرنیشنلی جو ہے نا آپ کو بہرحال ایک سویلین گورنمنٹ کا فیس چاہیے, فیس کی حد تک پریکٹیکلی کچھ بھی ہو رہا ہو فیس آپ کو چاہیے. تو یہ خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ پریکٹیکلی ممکن ہے. اچھا وہ تو ممکن نہیں ہے, لیکن یہ جو بار بار دھمکایا جا رہا ہے کہ گورنر راج لگا دیا جائے گا, اب گورنر راج لگانے کا جو سین ہے مجھے یہ بتائیں کہ اب آئینی عدالت کو اس میں انٹروین کرنے کا کہا جا رہا ہے نا, یعنی چیزیں ان کے اختیار میں دے دی جائیں گی ابھی اپیرنٹلی جو سننے میں آ رہا ہے. ویسے مجھے تو نہیں لگتا کہ کے پی کے اندر ابھی پریکٹیکلی بھی پاسبل ہے کہ آپ امیجیٹلی کوئی ایمرجنسی یا گورنر راج لگا دیں. آپ کو کیا لگتا ہے یہ صرف دھمکیاں ہیں, شوشہ ہے؟ میرا بھی یہی خیال ہے کہ یہ دھمکیاں شوشہ ہے, ایک دباؤ بڑھایا جا رہا ہے, تھریٹ کیا جا رہا ہے. میرا نہیں خیال کے پی میں گورنر راج لگ سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کے پی میں تحریک انصاف نے کلین سویپ کیا ہے اور ان کی بہت زیادہ یہاں پہ ایک طاقت ہے. تو آپ گورنر راج لگا کے تحریک انصاف کو فائدہ دیں گے. یہ خود حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ آف کیمرہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی بڑا غلط ہوگا,
یہ یہاں پہ گورنر آئے لگانا. تو میرا بالکل نہیں خیال گورنر آئے لگے گا. گورنر آئے لگے گا تو تحریک انصاف کو اور کیا چاہیے, خود بخود ہی چیزیں ٹریگر ہو جائیں گی. تو جو اوور آل پھر اب سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے خوف کی فضا قائم ہونے میں, کبھی آپ نے بطور جرنلسٹ ماشاء اللہ کورٹ رپورٹنگ کی, یار یہ بتائیں کہ کبھی یہ دیکھا آپ نے کہ سیلڈ ایف آئی آر, کنسیلڈ ایف آئی آرز ہوں, پتہ بھی نہ ہو لوگوں کو, اور کاغذی کارروائی اپنے آپ ہوتی چلی جائے, اور ایز اے سٹیزن کوئی بھی شریف آدمی ہو اس کے ہیڈ لائنس چلنا شروع ہو جائیں کہ اشتہاری ہو گیا ایسا؟ دیکھیں مسئلہ یہ کہ یہ آپ کا جو معاملہ انہوں نے کیا ہے, میرا خیال ہے کہ میری اپنی ایک اسیسمنٹ ہے, میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ آپ کے خلاف یہ جو آپ کو اشتہاری قرار دیا نا ایک سیلڈ ایف آئی آر میں, تو ایک چیز کو ہاں, تو اس کا میرا خیال ہے کہ ایک ہائی لائٹ کر کے اور دوبارہ ایک خوف کی فضا بنانے کے لیے کہ جیسے ہی یہ خبریں چلیں گی تو لوگوں کے ذہن میں وہ واقعات دوبارہ آ جائیں گے جو کچھ ہو چکا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ شاید مطلب یہ کیا گیا ہے. باقی ظاہر ہے یہ کیسز بوگس بالکل بوگس بالکل بوگس کیسز ہیں, لیکن میرا جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ میرا یہی خیال ہے کہ ایک اوور آل خوف کی فضا بنانے کے لیے میڈیا, سوشل میڈیا, یوٹیوبرز, سینئر صحافی, اینکر, ساروں کو ایک میسیج, لوگوں کو میسیج دینے کے لیے کیا گیا. رائٹ. ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی ہے. سہیل آفریدی صاحب کی بہت اچھا بول رہے ہیں گھن گرج کے. اچھا یہ آلریڈی سسٹم کے اوپر ایک بڑی چارج شیٹ ہے کہ تینوں چاروں جگہوں کے اوپر انکلوڈنگ جی بی کون سے لوگ بیٹھے ہیں سی ایم شپ کے اوپر, اور یہاں پر خان جو ہے نا ایک مڈل کلاس یہ کو اٹھاتا ہے آئی ایس ایف کے نوجوان کو سی ایم بنا دیتا ہے. انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میں ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو بن جاؤں گا. تو کیا یہ سب کو ڈرا رہا ہے, یعنی کہ چاروں باقی جو صوبے ہیں گلگت ہو گیا, ان کے لوگوں کو یہ ڈرا رہا ہے کہ ان کے تو موروثیت کے لوگ اوپر آتے ہیں اور یہاں سے ایک مڈل کلاسیا آ رہا ہے, تو ایسا تو نہیں ہے کہ ان کو اس پاداش میں ہی کوئی ڈسکوالیفیکیشن کا سامنا کرنا پڑ جائے؟ دیکھیں جب میں چیزیں دیکھتا ہوں نا کہ ایکسٹریم تحریک انصاف کے خلاف کیا ہو سکتا ہے, تو ایکسٹریم تو یہی ہے کہ سی ایم کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے. لیکن ان کو ڈسکوالیفائی کر دیں گے پھر کیا ہوگا, ایک اور بندہ آ جائے گا, خان کسی اور پہ ہاتھ رکھ دے گا, ٹھیک ہے 90-91 لوگ ہیں, کوئی اور بن جائے گا, اس کو آپ کریں گے کوئی اور بن جائے گا. لیکن آپ دیکھیں نا کہ اس کے بعد آپ سہیل آفریدی کو اگر دیکھیں, اس وقت سہیل آفریدی جو ہے نا وہ کے پی کے اندر لوگوں کو جس طرح سے انہوں نے کے پی کے 2 ایشوز کے اوپر چارج کر دیا ہے نا, تو ان کی پاپولیرٹی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. ایک اس وجہ سے ایک جو ہے این ایف سی کے اوپر جو انہوں نے ایک عوامی گراس روٹ لیول کے اوپر ایک ڈسکشن شروع کروا دیا ہے کہ 4800 ارب وفاق نوارہ دینے. دوسرا اس چیز کے اوپر کہ امن و امان کے اوپر کہ ہمیں آن بورڈ لیا جائے اور کے پی حکومت کو, کے پی کے لوگوں کو آن بورڈ لیا جائے, افغان پالیسی کے اوپر بات کر رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہے بہت مشکل, لیکن اگر یہ کیا گیا تو یہ چیزوں کو بالکل 100% تصادم اور ٹکراؤ کی طرف لے جائے گا یہ معاملہ. لاسٹ کوسچن, یہ جو جلسوں کی ویو شروع ہو گئی ہے, ابھی کوہاٹ میں ہونا ہے, پشاور میں ہوا, اور آپ اور سمی بھائی کی تو ایک کوالٹی ہے ماشاءاللہ سے, آپ جو ہے نا بڑا اس کو اچھی کوریج بھی دیتے ہیں کیونکہ آپ کا کام مطلب رپورٹنگ بڑا گراس روٹ لیول پہ رپورٹنگ کی ہے. تو یہ جلسوں کی ویو انڈیکیٹر ہے کہ الیکشنز کے لیے تیاری پکڑی جا رہی ہے, یا یہ صرف جو پریس کانفرنس ہیں حکومت کی طرف سے اور ساری اوور آل اس کے جواب کے طور کے اوپر دکھایا جا رہا ہے کہ پبلک ہمارے ساتھ؟ دیکھیں یہ میرا خیال ہے کہ مومنٹم برقرار رکھنے کے لیے, لوگوں کو چارج رکھنے کے لیے, آپ اب دیکھیں نا کہ پشاور کا جلسہ ہوا ہے 3 دن 4 دن اس کے اوپر بات ہوتی رہے گی. 3-4 دن بعد اگلے جلسے کی ڈسکشن شروع ہو جائے گی کہ آپ کوہاٹ میں کوہاٹ والا ہوگا, 3-4 دن اس کے اوپر ڈسکشن رہے گی, پھر اگلے کی وہ ہو جائے گی. کوہاٹ کے بعد میرے خیال نوشہرہ ہونے جا رہا ہے. تو یہ اس لیے ہے کہ مومنٹم برقرار رکھا جائے, کارکنان کو چارج رکھا جائے, انگیج رکھا جائے, پولیٹیکلی ایک ٹمپریچر ہائی رکھا جائے, دباؤ بڑھایا جائے, لوگوں کو ذرا مزید جوڑا جائے. اور پرپس ایک ہی ہے, خان کے مذاکرات اور خان کے ساتھ ملاقات اور ان کا رہائی کا معاملہ. اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے نا.